کائنات آدم و عالم میں اللہ کو اس سے محبت ہے جو میدان جہاد میں ڈٹ کے لڑتا ہے۔ یہ آیت ہے سورہ مبارک صف، اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں امام حسین کی شجاعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیسا بہادر تھا، کیسا مجاہد تھا۔ ہمارے ملتان کے ایک سنی شاعر ہیں پروفیسر ڈاکٹر آسی کرنالی، فرماتے تنہا کھڑا تھا سینکڑوں تیغوں کے درمیان۔ جو عزادار حضرات تشریف فرمائے انہیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ موضوع مسائل کے ساحل سے گزرتا ہوا گزرتا ہے، لیکن کیونکہ یہ مجلسیں ہمارے عقیدے کا قومی اظہار ہے، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ حسین کو کھیل کے مار دیا تھا۔ اس لیے میری خواہش ہے میں اس انوکھے موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں طالب علمی کے دعوے کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ شعر سمجھنا اہل سنت شاعر کا شعر ہے، لیکن شعر اتنا بڑا ہے عرش کے اوپر بھی جا کے لکھ کے آؤ تو قبلہ اسحاق شاہ جی حق ادا نہیں ہوتا۔ آسی کرنالی صاحب فرماتے ہیں تنہا کھڑا تھا سینکڑوں تیغوں کے درمیان۔ اگلا جملہ معرفت کے مطابق سمجھ آئے گا۔ تنہا کھڑا تھا سینکڑوں تیغوں کے درمیان، حالانکہ لفظ کون پہ بڑا اختیار تھا۔ حسین تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے۔ مختار کون تھا حسین، فارس ذوالفقار تھا حسین، شان ید اللہ تھا حسین، رحیم کا بیٹا تھا حسین، رحمان کا فرزند تھا حسین، تشبیہ کردگار تھا حسین، مظہر ذوالجلال تھا حسین۔ یہ حسین بسم اللہ بسم اللہ بہت جلدی بول بسم اللہ۔ اس کی تار ایسے ٹوٹنے نہ دیا کر، 1400 سال سے یہی تو ہم پریشان ہیں کہ بندے بعد میں آگے آگے بیٹھ گئے۔ مظہر کبریا تھا حسین، جلال کردگار تھا حسین، غضب الہی کا مظہر تھا حسین۔ اتنا بہادر تھا، اتنا بہادر تھا، اتنا بہادر تھا کہ مرزا دبیر اس کی جنگ لکھتے لکھتے کہہ اٹھا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن خواب رہا۔ جسے زبان مولا نے عطا فرمائی، جسے اللہ نے زبان دی ہے وہ حرکت کرے گی حسین کی محبت میں، کہ شیر کی آمد ہے کہ رن خواب رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن خواب رہا ہے، اور ہر قصر سلاطین سمن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن شیر کفن کانپ رہا ہے۔ نبی فرماتے شمشیر پر کف دیکھ کے حیدر کے بشر کو جبریل لرزتے ہیں سمیتے ہوئے پار کو۔ قرآن کی قسم اگر فکرہ غلط کہوں بطول میری شفاعت نہ کرے۔ تو سمجھتا ہے کربلا میں حسین لڑ رہا تھا، شجاعت علی بھی چھوڑا تھا۔ ہاشمی صاحب میں ہندو کا فکرہ پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں چہرے پہ ایسا نور تھا پہروں کی پیاس میں جیسے خدا کھڑا ہو بشر کے لباس میں۔ بسم اللہ
قسم، بطول کی چادر کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، جب سے اس بغیرت نے ٹی وی پہ آ کے یزید کو رضی اللہ کہا ہے، مجھے خوشی ہی عجیب چڑھی ہوئی ہے، مجھے خوشی ہی عجیب چڑھی ہے، میں بڑا راضی ہوں تجھ سے، تو نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے رضی اللہ کا معیار بتا دیا۔ اور جب سے تو نے یزید کو رضی اللہ کہا، اب میں ہر رضی اللہ کو چیک کروں گا کہیں اندر یزید تو نہیں چھپا۔ سارے جواب اللہ کے گھر میں حج ہو بندے 25 لاکھ، تم نہ بولو اخبار بولے گا، 25 لاکھ فرزندان توحید نے بیت اللہ کا حج کیا۔ اخبار میں چھپتا ہے کہ نہیں؟ 25 لاکھ فرزندان توحید نے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ اندازہ کرو جو مولوی اللہ کے 25 لاکھ فرزند بنا دیتا ہو، اس نے محمد کی ایک بیٹی سے 4 بنا دی ہو تو اسے کون سی مشکل والی بات؟ شاعری کہنے لگا مولوی صاحب ہم میں کوئی غصہ ہے؟ مولوی گنج کروا کے جس گھر کے ساتھ پھیرے لے لے وہ توحید کا فرزند ہو گیا، اور جو خود اسی گھر کے اندر آئے ہو صرف وہ نہیں بولے گا جس کا عقیدہ تھکا ہوا ہو، یا تھکی ہوئی زبان بولتی ہے شکستہ گلا بولتا ہے، 2 بندے نہیں بولتے، ایک جس کا عقیدہ تھکا ہوا ہو، ایک جس کی بلدیت تھکی ہوئی ہو۔ شیرازی صاحب قبلہ جسے یقین نہ آئے ابھی وقت نہیں گزرا، رات کو جب فرصت ملے ٹی وی کھول کے دیکھیں، ادھر والا ٹی وی کم بولتا ہے، CNN لگا، BBC لگا، آج تک چہلم کربلا 70 لاکھ سوار حسین کا کٹھا ہے۔ نہیں وزن کرنا، بچوں کو بھی سمجھ آئے، حج پہ گئے 25 لاکھ، سہولت کے باوجود، جہاز کے باوجود، کاروں کے باوجود، ایئر کنڈیشن کے باوجود، ادھر شادی برستے ہوئے بموں میں، چلتی ہوئی گولیوں میں، 70 لاکھ بندہ قبلہ حسین کا روزہ۔ ایسے اقبال نے نہیں کہا تھا بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روزہ شبیر ہو جائے۔ مطلق العنان حکمران بن کے اس میں بیٹھ جائے، اسے حسین کہتے ہیں۔